بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتے ہیں جی آپ تمام لوگ جو ہیں وہ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں جی سورت ابراہیم 10th کلاس جو ہے اس کی صورت ہے سورت ابراہیم ترجمۃ القرآن میں۔ تو تعارف جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہم جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں، تو آپ سے سب سے پہلے جو ہے وہ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو سورت ابراہیم قرآن مجید کی 14ویں صورت ہے۔ تو یہ ہمارے پاس پہلا MCQs آ گیا کہ قرآن مجید کی ترتیب توقیفی کے لحاظ سے جو سورت ابراہیم ہے اس کی کون سا نمبر ہے؟ تو اس کا 14واں نمبر ہے۔ یہ قرآن مجید کے کس پارے میں ہے جی؟ یہ قرآن مجید کے 13ویں پارے میں نازل ہوئی۔ اس کے بعد جی ہمارے پاس اس کا جو ہے وہ آگے ہمارے پاس اس کی وجہ تسمیہ یعنی کہ اس کا یہ نام کیوں رکھا گیا ہے۔ اس صورت کی آیت نمبر 35 میں موجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام کی مناسبت سے اس صورت کا نام صورت ابراہیم ہے۔ تو یہ ہمارے پاس اس کی وجہ تسمیہ آ گئی، مطلب کہ اس کا نام یہ جو ہے وہ کیوں رکھا گیا ہے، یہ ہمارے پاس اس کا آ گیا۔ اس کے بعد اس کے رکوع کتنے ہیں؟ تو اس میں 7 رکوع ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس MCQs آ گئے کہ اس میں کتنی آیات ہیں؟ تو اس میں 52 جو ہیں وہ آیات ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس شارٹ کویسچن بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے رکوع اور آیات کتنی ہیں۔ اس کے بعد آگے جی ہمارے پاس اس کا مقام نزول کیا ہے؟ تو اس کا مقام نزول جو ہے وہ مکہ مکرمہ ہے، یعنی کہ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کے بعد سورت ابراہیم جو ہے اس کا خلاصہ جو ہے وہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ اہل مکہ ہر قسم کے شرک اور بت پرستی کے باوجود اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے اور خود کو ابراہیمی کہتے تھے۔ جو اہل مکہ تھے وہ خود کو کیا کہتے تھے؟ ابراہیمی، یعنی کہ وہ اپنی نسبت جو تھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے۔ اس صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے افکار و اعمال کو اجاگر کر کے ان کے عقائد کے ضمن میں اسلامی عقائد کی وضاحت کی گئی ہے۔ اس صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی متعدد دعاؤں اور ان کی قبولیت کے بعد اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرنے کا تذکرہ ہے۔ تو یہ ہمارے پاس اس کا جو ہے یہ مختصر سا جو ہے وہ خلاصہ آ گیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی شارٹ کویسچن، سورت ابراہیمی کا مرکزی موضوع کیا ہے؟ تو سورت ابراہیم کا مرکزی موضوع شرک کی مذمت اور توحید کا اثبات ہے، یعنی کہ شرک کی مذمت کی گئی ہے اور توحید جو ہے اس کو جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس لانگ کویسچن جو آ رہا ہے وہ ہے جی بنیادی مضامین۔ تو سورت ابراہیم کے بنیادی مضامین جو ہیں وہ ہمارے پاس کیا ہیں؟ تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہیڈنگ بن رہی ہے وہ ہے جی اس کی پہلی ہیڈنگ قرآن مجید کی عظمت جو ہے اس کا بیان، یا قرآن مجید کی عظمت و شان کا بیان۔ تو سورت ابراہیم کے آغاز میں جو ہے وہ قرآن مجید کی عظمت و شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ یہ کتاب کسی انسان کی کوششوں کا نتیجہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے، جس کا مقصد انسانوں کو کفر و شرک کی تاریکیوں سے نکال کر توحید و رسالت کے نور اور روشنی کی طرف لانا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس پہلا پوائنٹ مکمل ہو گیا۔ اس پہ شارٹ کویسچن بھی بن سکتا ہے کہ جی سورت ابراہیم میں قرآن مجید کی عظمت و شان کو بیان کرتے ہوئے کیا فرمایا گیا ہے۔ دوسرا ہمارے پاس جو ہے جی وہ پوائنٹ آ گیا کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس قوم کی طرف نبی مبعوث فرمایا ہو وہ نبی اس قوم کی زبان ہی میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی وضاحت فرماتا تھا۔ تو یہ ہمارے پاس نیکسٹ پوائنٹ آ گیا، اللہ تعالیٰ کے احکام کی وضاحت کا بیان۔ تو یہ 2 پوائنٹ ہمارے پاس ہو گئے۔ تیسرا آ گیا جی ہمارے پاس پوائنٹ، اس صورت میں سابقہ امتوں کے عروج و زوال کے احوال کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس جو آ گیا جی سابقہ امتوں کے عروج و زوال کے احوال و واقعات کا بیان۔ اس صورت میں سابقہ امتوں کے عروج و زوال کے احوال و واقعات بیان کیے گئے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اس کے آگے ہے جی اس زمن میں حضرت موسیٰ اور حضرت نوح علیہ السلام کے اقوام اور قوم عاد و سمود کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے توحید اور آخرت پر ایمان لانے اور توبہ اور توکل کی دعوت دی۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس سوال آ جاتا ہے کہ جی تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی امتوں کو کس چیز کی دعوت دی؟ تو یہ ہمارے پاس آ گیا جی انہوں نے توحید کی دعوت دی، انبیاء نے آخرت پر ایمان لانے کی، توبہ کرنے کی اور توکل کی دعوت دی۔ نیکسٹ ہمارے پاس آ جائے گا جی ان کی قوم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، لیکن ان کی قوم نے انہیں اپنے جیسا انسان ہونے کے طعنے دے کر ان کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور شہر سے نکال دینے کی دھمکیاں دی۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی انبیاء کی جو دعوت نہ مانے تو اس کے لیے جو ہے وہ کیا چیز جو ہے یا کس چیز کی وعید سنائی گئی ہے کہ اس صورت میں یہ ہم پوائنٹ بھی دے سکتے ہیں دعوت نہ ماننے پر وعید یا سزا کا اعلان۔ تو اس صورت میں انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت نہ ماننے پر جہنم کی آگ خصوصاً معین صدید
یعنی کھولتا ہوا پانی پلانے کی وعید سنائی گئی ہے۔ جو ان کے حلق سے مشکل سے گزرے گا اور موت کی تکلیف طاری ہونے کے باوجود وہ نہ مر پائیں گے۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے اس کا پوائنٹ آ گیا۔ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس مشرکین کے احوال کا بیان۔ تو یہ میرے خیال میں یہی ایڈنگ آئے گی جی اس کے سورۃ ابراہیم میں مشرکین کے اعمال کے حوالے سے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان نہ ہونے اور رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کرنے کی وجہ سے ان کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ مشرکین کے اعمال کیوں برباد کر دیے جائیں گے؟ تو یہ ہمارے پاس اس کی ریزنز آ گئیں۔ تو اس کے آگے جی ان کی مثال اس راکھ کے جیسی ہے، یعنی کہ مشرکین کی مثال کس طرح بیان کی گئی ہے؟ اس راکھ کی طرح ہے جسے تیز آندھی اڑا لے جائے۔ جب جہنم میں لوگوں کو پھینکا جائے گا تو دنیا میں جو کمزور لوگ تھے وہ اپنے طاقتور لوگوں سے کہیں گے ہم دنیا میں تمہارے فرما بردار تھے، آج تم اس عذاب سے نجات دینے کے لیے ہماری کچھ مدد کرو، مگر وہ جواب دیں گے کہ آج ہم سب اس عذاب میں شریک ہیں، کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ یعنی کہ مشرکین کو جو عذاب کی نجات ہے وہ کوئی نہیں دے سکے گا، یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ عذاب بھگتیں گے۔ اس کے بعد جی شیطانی دشمنی کی حقیقت کو واضح کرنے کا بیان یہ ہمارے پاس بن جائے گا جی پوائنٹ کہ سورۃ ابراہیم میں شیطان کی دشمنی کی حقیقت کو واضح کیا گیا ہے۔ قیامت کے دن شیطان اپنے ماننے والوں سے کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ تم سے کیے تھے وہ سب سچے اور میرے سب وعدے جھوٹے تھے۔ یعنی کہ کس کے وعدے سچے ہیں؟ اللہ کے، اور جھوٹے وعدے صرف شیطان کے ہیں۔ میں نے تو تمہیں بہلانے پھسلانے کی دعوت دی اور تم نے فوراً قبول کر لی، لہٰذا اب مجھے ملامت نہ کرو، خود اپنے آپ کو ملامت کرو، ورنہ نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو اور نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں۔ میں تم سے بری الذمہ ہوں، یعنی کہ میرے اوپر تمہاری جو ہے وہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے جی وہ پیراگراف ہے کہ ایمان و کفر کی مثالوں سے وضاحت۔ سورۃ ابراہیم میں ایمان اور کفر کو دو مثالوں سے واضح کیا گیا ہے۔ کلمہ طیبہ یعنی توحید و رسالت کے اقرار کی مثال اچھے درخت سے دی گئی ہے، یعنی کہ کلمہ طیبہ کی مثال کس چیز سے دی گئی ہے؟ اچھے درخت سے، جو ہر وقت پھل دیتا ہے اور پھلتا پھولتا ہے۔ اور کلمہ خبیثہ یعنی کہ حق کا انکار کی مثال بیکار جڑی بوٹیوں کی سی ہے، یعنی کہ کلمہ خبیثہ جو ہے وہ کیا ہے کہ حق کا انکار کر دینا۔ یعنی توحید و رسالت کی گواہی کے مبارک درخت کے ارد گرد کلمہ حق کے منکرین کو زائد جڑی بوٹیوں کی طرح اکھاڑ پھینکا جائے گا۔ تو یہ ہمارے پاس حق اور باطل کی یعنی کہ ایمان اور کفر کی جو ہے وہ مثال آ گئی۔ اس کے بعد ہمارے پاس جی آ گیا جی اہل ایمان کے قول کو ثابت قدمی کا بیان۔ تو سورۃ ابراہیم میں اہل ایمان کو قول ثابت کے ساتھ ثابت قدم رکھنے کا تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ تو یہ پوری ہیڈنگ یہی آئے گی جی، پوری آ جائے گی یہ۔ قول ثابت سے مراد کیا ہے؟ قول ثابت سے مراد یہ ہے کہ مراد ہے کلمہ طیبہ ہے، جسے رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان سے جب قبر میں سوال ہوگا تو وہ گواہی دے گا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول فی الحیات الدنیا و فی الآخرۃ کا یہی مطلب ہے۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے پورا جو ہے وہ اس کا بیان آ گیا کہ جو اہل ایمان یا اہل قول ثابت ہیں وہ کون لوگ ہیں۔ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس اس کا پوائنٹ ہے جی ایمان باللہ کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل۔ تو نیکسٹ آ جائے گا جی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل کا بیان۔ تو ایمان باللہ کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے زمین و آسمان پیدا کیے، آسمان سے پانی برسایا، طرح طرح کے پھل پیدا کیے، کشتیوں کو پانی پر چلنے کے لیے مسخر کیا، سورج اور چاند دن اور رات کو مسخر کیا، ہماری دعاؤں کو سننے والا، نعمتوں کی ناقدری کرنے والے انسان کو ظالم یعنی کہ بے انصاف اور کافر یعنی کہ ناشکرا کہا گیا ہے۔ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس اگلا پیرا کہ سورۃ ابراہیم جو ہے اس میں ابراہیم علیہ السلام کے جامع دعا کا تذکرہ جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جامع دعا کا تذکرے کا بیان۔ سورۃ ابراہیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس جامع دعا کا تذکرہ ہے جسے ہر مسلمان اپنی تمام نمازوں میں مانگتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام
نے یہ دعا بھی صورت ابراہیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بھی صورت ابراہیم میں ذکر کی گئی ہے، اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دیجئے اور مجھے اور میری اولاد کو دور رکھیے اس بات سے کہ ہم بتوں کی پوجا کریں۔ تو حضرت ابراہیم نے کون سی دعا جو تھی وہ مانگی تھی، تو یہ ہمارے پاس جو ہے اس کا بیان آ گیا۔ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس آخری پیرا سورۃ ابراہیم کے آخر میں قیامت کے دن مجرمین کی حالت بیان کی گئی ہے۔ قیامت کے دن مجرمین کی حالت، یہ ہمارے پاس آخری جو ہے وہ ہیڈنگ یا آخری جو ہے وہ پوائنٹ آ جائے گا۔ سورۃ ابراہیم کے آخر میں قیامت کے دن مجرمین کی حالت بیان کی گئی ہے۔ جب وہ قیامت کے دن کا ہولناک منظر دیکھیں گے تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، وہ اپنے کرتوتوں پر پچھتا رہے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے گزارش کر رہے ہوں گے کہ ہمیں ایک بار پھر دنیا میں بھیج دے، اب ہم اچھے اعمال کریں گے، مگر جواب میں انہیں دنیا کی زندگی یاد کروائی جائے گی کہ تم حق کو پہچاننے کے باوجود انکار و تکبر کیا کرتے تھے۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے یہ سورۃ ابراہیم اس کی ریڈنگ مکمل ہو گئی۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ اس کی ایکسرسائز جو ہے اس کو شیئر کریں گے۔